اپنے رب کو پکاریں، دعا کریں، اللہ سے مانگیں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے آج دور نہ ہو، مہینہ، سال، 10 سال لگ جائیں، لیکن واللہ اگر آپ صبر سے، نماز سے اور دعا سے اللہ کی مدد مانگتے رہیں اور شکر ادا کریں اس چیز کا جو اللہ نے دیا آپ کو، تو ایک ایسا دن آئے گا جب آپ کی جیت ہو جائے گی اور آپ صرف مسکراتے رہیں گے۔ اور وہ آئے گا دن، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے تاریک رات کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ روشنی دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! چاہے رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، دن لازمی آتا ہے، اور جیسے ہی آپ سورج کی پہلی کرن دیکھتے ہو تو کہتے ہو سبحان اللہ کہ رات ختم ہو گئی اب۔ اور یہی چیز آپ کے مسائل کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسائل ہیں، وہ آپ کو اللہ سے زیادہ قریب کریں، آپ مزید اللہ کے قریب ہو جائیں۔ لٹ سے کسی کے ہاتھ میں مسئلہ تھا اور ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہے، اور میرا یقین کریں خدا نخواستہ اگر اس کی جگہ آپ ہوتے یا آپ کی ٹانگ کاٹی جاتی، اللہ ہمیں اس آزمائی سے بچائے۔ لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ یہ ہوا ہے، ان کی 2 قسمیں۔ ایک وہ یا تو وہ ڈپریس ہو گئے کہ یار میرے ہاتھ گیا، میری ٹانگ گئی، اب مجھے نہیں پتا میں دنیا میں کیسے رہوں گا، کیا کروں گا، کیسے جیوں گا، میں کس طرح چلوں گا، میں کس طرح جاؤں گا، میں یہ کیسے کروں گا۔ یہ سب سوالات آتے ہیں نیچرلی۔ لیکن میں بتاؤں کہ مومن کیا کرتا ہے اس ٹائم؟ وہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ کم از کم میرے پاس دوسری ٹانگ تو ہے۔ وہ شکر ادا کرتا ہے کہ کم از کم میں زندہ تو ہوں۔ وہ جائے گا، کوئی میڈیکیشن لے گا، ہو سکتا ہے آرٹیفیشیل ٹانگ لگے اس کو، اور ایک ایسا وقت آئے گا جب آپ دیکھیں گے اسی آدمی کو چلتا ہوا اور آپ نوٹس بھی نہیں کریں گے کہ یار اس کی ٹانگ نکلی ہے یا اصلی۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے بدلے میں کیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے بدلے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکون ادا کیا۔ اللہ اکبر! چاہے اس کی ٹانگ تھی یا نہیں۔ اور یہی مسئلہ کسی دوسرے انسان میں جو صرف شکوہ کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، وہ اتنا ڈپریس ہو چکا ہے کہ اب اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، اور وہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، اس کو کوئی چیز خوشی نہیں دے گی۔ دوسرا آدمی کام کر رہا ہے، اس کی اچھی نوکری ہے، حتیٰ کہ وہ ڈرائیو بھی کر رہا ہے، اور یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے جب ہمیں کوئی مسئلہ ہے۔ آپ کے ازدواجی مسائل، کوئی بھی اور مسائل ہو، سماجی مسئلے ہوں، مالی مسائل ہوں، اور آج کے وقت میں اور خاص کر اس کرونا کے وقت میں ہر کسی کو مالی مسائل ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو کوئی مسئلہ نہ ہو اس معاشرے میں، اس کمیونٹی میں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے اس وقت میں بھی۔ آپ کو اس کو پازیٹیو وے میں دیکھنا چاہیے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ دل میں سوچیں کہ یار میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ کے ساتھ اللہ ہوگا نا تو آپ ضرور ہوں گے۔ اگر آپ کے ساتھ اللہ کی معیت ہوگی تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کو ڈیموٹیویٹ کریں گے اور آپ کو ایذا پہنچائیں گے۔ میرا یقین کریں اگر آپ خود کو اللہ سے قریب کر لینا تو کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ اس مسئلے سے باہر آ جائیں گے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، کتنی ہی دفعہ آپ قرآن مجید میں دیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بڑے مسئلے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، بڑی پریشانی کے بارے میں، کہ ہم تمہاری مدد کریں گے جب تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے۔ تو آپ کو صابرین میں سے بننا ہے، اور جب آپ صبر کر رہے ہیں تو ہر کسی کو نہ بتائیں کہ جناب میں تو صبر کر رہا ہوں۔ میں نے سنا لوگ کہتے ہیں یار میں صبر کر رہا ہوں، میں صبر کر رہا ہوں۔ آپ کیوں اپنا ہی اجر کم کرتے جا رہے ہیں؟ خاموشی کے ساتھ کریں۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو صرف آپ کو بتاؤ، آپ دنیا کو نہ بتاتے پھریں کہ جی میں تو بڑا صابر ہوں۔ آپ ایسا پریٹینڈ کریں کہ اگر کوئی آپ کو دیکھے تو فیل ہی نہ کرے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے۔ وہ الٹا یہ کہیں کہ یار سبحان اللہ یہ بندہ تو اپنی زندگی جی رہا ہے۔